ہدایت کا دوسرا سبب ہے طلب، سچی طلب۔ سچی طلب والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، حق اور حقیقت کو پانے کی سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ بس کسی طریقے سے مجھے پتہ چل جائے میرے اللہ کس عمل سے خوش ہوں گے، کس رویے سے خوش ہوں گے، کس بول سے خوش ہوں گے، حق پتہ چل جائے، حقیقت پتہ چل جائے، اندر میں ایک لگن ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ طلب پر دیتا ہے، طلب کی اس کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ یعنی کوئی انسان کتنا بھی نیک ہو تو اپنی موجودہ حالت پر اسے اطمینان نہیں ہو کہ بس جی میں نماز تو پڑھ رہی ہوں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، نہیں، آگے بڑھنے کی طلب ہو، مجھے کچھ اور پتہ چلے کہ اللہ کیسے ملتے ہیں، اس کی خوشنودی کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے۔ ہدایت کے میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے کوئی درجے نہیں ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ بس مجھے ہدایت کے سارے درجے حاصل ہو گئے، اب مجھے مزید ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان جو بھی کر لے، آگے کی طلب ہو، اللہ کو مزید خوش کرنے کی اس کے اندر کڑھن ہو۔ علماء نے لکھا ہے عدم قناعت، جیسے دنیا میں انسان کچھ بھی مل جائے، کتنا بھی مل جائے، انسان کو ایک طلب ہوتی ہے اور اچھا مل جائے، اور اچھا مل جائے۔ بس ایسے ہی ہدایت میں بھی انسان کو یہی ہو، اپنی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے، راستے کی تلاش میں رہے۔ علماء نے لکھا ہے یہی سعادت کا پہلا قدم ہے۔ پہلی چیز، اہم چیز وہ انابت ہے۔ جس کے اندر طلب ہی نہ ہو اس کے لیے ہدایت کا سامان کیا اثر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اگر اولاد میں ہدایت کی طلب نہیں تھی وہ اپنی اولادوں کو کچھ دے نہیں سکے۔ یہ بڑے خوش نصیبوں کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ ایک بے چینی ہو، نمازیں میری سنور جائیں، مزید بہتر ہو جائیں، اخلاق میرے سنور جائیں، اعمال میرے سنور جائیں، معاملات میرے سنور جائیں، میرے بول سنور جائیں، میری سوچیں سنور جائیں، میرا دیکھنا سنور جائے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ سنور جائے۔ اچھا ابھی مجھے اندر یہ کمی ہے، یہ بھی دور ہو جائے۔ جو ایسا شخص ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ قرآن سے بھی ہدایت دیتے ہیں، دینی باتوں سے بھی ہدایت دیتے ہیں، وعظ بھی اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بے طلب کے لیے بڑی سی بڑی چیز ہدایت کا سبب نہیں بنتی۔ اس بات کو قرآن کی ایک آیت واضح کرتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ جس کو اس کی خوشنودی کی طلب ہوتی ہے، اس کی رضا کی طلب ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ایک راستہ نہیں، میں سلامتی کے راستے اس پہ کھولتا ہوں۔ اس کو پتہ چلتا ہے، اس کی رہبری کرتے ہیں اللہ پاک، کیسے مجھ تک پہنچنا ہے، کیسے مجھے خوش کرنا ہے۔ ایک بزرگ بہت بڑے اللہ والے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے یہاں کراچی میں ان کا ایک بیان سنا تو انہوں نے یہی کہا، اللہ سے رہبری مانگو، اس کی پسند ناپسند مانگو، پھر اللہ پاک تمہاری تربیت کریں گے، تمہاری کمیوں کو ختم کریں گے، تمہاری اصلاح کریں گے، پھر اللہ بتائیں گے یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے اچھے اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، دل دماغ پر ایک ہی چیز حاوی ہو، مجھے اللہ کی رضا کا پتہ چلے، اس کی خوشنودی کا پتہ چلے، کوئی بات کان میں پڑی کسی عمل کی اصلاح سے متعلق، فوراً آدمی چوکنا ہو جائے، گویا کہ یہی تو میرا مطلوب تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ انسان کی پسند کی باتیں ہوتی ہیں، انسان ایک دم چوکنا ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس پسندیدہ باتیں بھائی انسان کے دل دماغ پر ایک ہی چیز حاوی ہو،
مجھے اللہ مل جائیں، یہ طلب ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا، سورہ انفال کی آیت نمبر 23 سے، کہ جن کے سینوں میں اللہ کو پانے کی طلب ہوتی ہے تو دین کی باتیں سننا ایسے ہی لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر سینے میں طلب نہیں ہے تو کانوں سے سننا بھی مفید ثابت نہیں ہوتا۔ کتنی گر کی بات پتہ چل جائے، کتنی قیمتی بات پتہ چل جائے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی بات ہو، لیکن اندر میں کوئی قیمت نہیں، قدر نہیں، اس کی اہمیت نہیں۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ یہدی الیہ من اناب، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جس کے اندر طلب ہو، رجوع ہو۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، میں اسے ہدایت دیتا ہوں جس کے اندر انابت ہو، رجوع ہو۔ قرآن میں آتا ہے وما یتذکر الا من ینیب، قرآن میں آتا ہے تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ ایک اور جگہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، قلب میں انابت ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، انابت، طلب، سچی طلب، حق مل جائے، حقیقت کا پتہ چل جائے۔ اور آسان لفظوں میں نے آپ سے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند مجھے پتہ چل جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی نماز میں خشوع کیسے آ جائے، کوئی طریقہ پتہ چل جائے، جی نماز میں دھیان آ جائے، کوئی طریقہ پتہ چل جائے، راتوں کا اٹھنا نصیب ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے کانوں میں جب دین کی باتیں پڑتی ہیں تو اس کو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ بھئی آج تو بڑی گر کی بات پتہ چلی ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ہدایت کا دوسرا بڑا سبب ہے سچی طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ سچی طلب، آج ہر چیز کی طلب ہے، اگر نہیں ہے کوئی طلب تو اللہ مطلوب نہیں ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اے اللہ میرا مطلوب بھی آپ ہیں، میرے مطلوب بھی آپ ہیں، مقصود بھی آپ ہیں، محبوب بھی آپ ہیں۔ اس لیے بڑوں نے لکھا ہے ایک مسلمان کی زندگی ایسے گزرے، ایک مسلمان کی زندگی ایسے 40 باتیں لکھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر مسلمان کی زندگی ایسے گزرنی چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہر وقت خدا کی طلب میں بے چین رہو۔ آہیں انسان کی آہ بن جائے، انسان کی کڑھن یہ بن جائے کہ ہائے مجھے اللہ مل جائے، مجھے میرے دل کی غفلت دور ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی ایسا صورت بن جائے کہ میرے دل سے غفلت دور ہو جائے، میں مغلوب الشہوت ہوں، مغلوب النفسانیت میں گھرا ہوا ہوں، خواہشات میں پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مانگنا بھی چاہیے، اے اللہ مجھے سچی طلب نصیب فرما دے، اے اللہ مجھے ہدایت کی سچی طلب، وہ طلب جس پر اے اللہ آپ فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ بڑے غنی ہیں، یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی آپ کی ناقدری کرے، آپ کے پاس کوئی علم ہے، آپ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے، آپ نے ایک آدھ مرتبہ کسی کے سامنے اس کو بیان کیا، سامنے والے نے بے اہمیت، بے قدری دکھائی۔ ناقدروں کو تو کوئی بھی نہیں دیتا، ناقدروں کے لیے تو محرومی ہی ہے، قدردانی۔ تو اللہ کرے اللہ ہمیں ایسی سچی طلب دے دے، ایسی سچی طلب دے دے جس طلب پر اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ طلب ایک دیکھیے، تربیت کی بھی ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جیسے ہم اولاد کی تربیت کرنے پہ آتے ہیں، ایک تربیت ہے، ایک تربیت کی طلب ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، ہر روپ میں میں اچھا بن جاؤں، پسندیدہ بن جاؤں، بیوی کے روپ میں میں ایسی بیوی بن جاؤں کہ اللہ کو پسند آ جاؤں، میرے زبان کے بول ایسے بن جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔
میری آنکھوں کا دیکھنا بس ایسا بن جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے، میرے دل دماغ کی سوچیں ایسی بن جائیں، میرے جذبات، میری نیتیں ایسی بن جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو اولاد ہو، شاگرد ہوں، تو دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے دینی تربیت اور ایک ہے ان کے اندر سچی طلب پیدا کرنا۔ اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ سے جو کام لیا ہے، ساری دنیا کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کیسے بے طلبوں میں اس میں تبلیغ کے کام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دیکھیے مدرسے کے اندر ہم پڑھا رہے ہیں تو جو لوگ طلب سے آ گئے ہم ان کو سکھا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر طلب والے کم ہیں، بے طلب زیادہ ہیں، تو تبلیغ والوں نے دونوں کام کیے ماشاءاللہ، انہوں نے بے طلبوں کو طلب والا بنایا۔ یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہمارے اندر اپنی بھی طلب بڑھتی چلی جائے، ایمان کو مضبوط کرنے کی طلب، ایمان میں کمال کی طلب، اتباع سنت کی طلب۔ اللہ تعالیٰ مجھے صفت احسان عطا فرما دیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا دھیان مجھے نصیب ہو جائے، اللہ مجھے اخلاق نصیب فرما دے، میرے بول۔ یہ طلب نہیں ہے تو کوئی کسی کو سنوار نہیں سکتا۔ کتنا کچھ میڈیا کے اوپر پوسٹیں چل رہی ہیں، بیانات چل رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اس کو سن بھی رہا ہے، آگے شیئر کر بھی رہا ہے، انسانیت وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کا بڑا غم یہ ہے کہ ہاں اللہ ہماری تربیت کر دے، ہم سنور جائیں کسی طریقے سے، تکبر نکل جائے ہمارے اندر سے، تواضع آ جائے، حب مال نکل جائے، زہد آ جائے، تواضع آ جائے، عبودیت نصیب ہو جائے، کسی طریقے سے اللہ مجھے سنوار دیں۔ بلکہ میں آپ سے عجیب بات عرض کروں، بہت غور سے اس بات کو سنیے گا کہ اللہ کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر اگر اللہ نوازنا چاہیں کسی کو تو پہلے انسان کو غم ملتا ہے، یعنی غم کا دوسرا نام ہی طلب ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ حاصل ہو جائے۔ پھر انسان محنت کرتا ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ محنت سے کبھی اپنی محنت میں کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، تو پھر تیسرے نمبر پر انسان رو رو کے دعائیں کرتا ہے۔ بس یہاں تک جو خوش نصیب پہنچ گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر عرض کرتا ہوں، مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں، کسی کو اپنے اخلاق کی فکر، کسی پر اللہ کا فضل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو اپنے اخلاق کا غم لگتا ہے، یار کپڑے کیا چیز ہیں، پیسے کیا چیز ہیں، اللہ کے ہاں قیمت تو کردار کی قیمت ہے، اخلاق کی قیمت ہے۔ اے اللہ کسی طریقے سے میرے اخلاق سنور جائیں، پہلے غم ملے گا، کڑھن جس کو کہتے ہیں، بے چینی جس کو کہتے ہیں، انسان کا دل دکھے گا، غم زدہ رہے گا، میں کیوں نہیں ہوں بااخلاق۔ پھر انسان کوشش کرے گا، کیسے کوشش کرے گا؟ اب اس نے اخلاق کی کوئی بات پڑھی، مثلا جی اخلاق کے اندر زبانی اخلاق یہ ہیں، نرمی سے بات کرنا چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، شکوے نہیں کرنے چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے، اختلاف کرنا ہو کسی سے اختلاف کے بھی آداب ہیں، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، بد زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب انسان نے کیا کیا؟ اپنی سی کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے اب کوشش کی، کوشش میں اس نے دیکھا کہ میں نے تو پکی نیت کی تھی کہ اب میں بد زبانی نہیں کروں گی، یہ تو مجھ سے پھر ہو گئی۔ پھر انسان کا دل ٹوٹے گا، میں کتنی مرتبہ سنتی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، پھر مجھ سے نہیں ہوتا۔ اب انسان مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روئے گا، اے اللہ میں تو اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے ایک اللہ والوں کی دعا ملتی ہے، اے اللہ ڈوبنے والا کیسے کسی اور کو بچا سکتا ہے؟ ڈوبنے والا تو خود محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ اے اللہ تو میرا ہاتھ پکڑ لے، اے اللہ تو مجھے اس دلدل سے نکال دے، اے اللہ تو مجھے اس گندگی سے نکال دے۔ اب انسان روئے گا، دعاؤں میں روئے گا۔ بس یہ اللہ کی رحمت ہے، ترتیب یہ ہے، پہلے غم ملتا ہے، پھر انسان محنت کرتا ہے، پھر محنت ناکام ہوتی ہے، پھر انسان کا دل دکھتا ہے، پھر انسان کو مصلی پہ رونا نصیب ہوتا ہے، پھر جب انسان گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، اللہ اس کو نواز دیتے ہیں۔ معلوم ہوا پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، سچی طلب پیدا کرنی پڑے گی۔
اے اللہ نمازوں میں خشوع مل جائے، اے اللہ زبان میں اخلاق مل جائیں، اے اللہ سوچے مثبت مجھے مل جائیں، اے اللہ مجھے ایمان میں کمال مل جائے، حضور کی اتباع میں کمال مل جائے۔ تو پہلے فکر، پھر کوشش کے بعد اپنی کوششوں سے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنا۔ یہ ایک ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کسی بھی خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سچی طلب نصیب فرما دے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی جس طرح دنیا کی کسی حالت پہ قناعت نہیں ہوتی، ایسے ہمیں دین کی حالت پہ بھی بس نہیں ہونا چاہیے، بس جی بہت ہے جتنا کر رہے ہیں بس یہی بہت ہے، بعض لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیں کرنے والے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہم سے 5 نمازیں ڈھنگ کی نہیں پڑھی جا رہی، پڑھنے والے کتنے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، راتوں کو اٹھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، اپنا مال اللہ کے لیے لگانے والے، اس کی بھی کمی نہیں ہے۔ اور اس لیے ہمیں کہا گیا کہ دین کے بارے میں اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اس کو مانگنا بھی ہے، اللہ میرے اندر سچی ہدایت کی سچی طلب پیدا کر دے۔